کہ آخر اتنے دور افتادہ علاقے میں اور خطے میں مرکز اسلام سے اتنا مضبوط تعلق اور رشتہ کہاں سے بنا ہے ان کا؟ تو انہوں نے باقاعدہ برطانیہ کی سرکار نے یا ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس پر ایک کمیٹی تشکیل دی اور ذہین اور عقلا لوگوں کو اس میں بھیجا، ان سے ان کی یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ حضرات اس کی تحقیق کریں کہ اس خطے کے ان لوگوں کا اور باشندوں کا اسلام سے، رسول اسلام سے، تعلیمات اسلامیہ سے، صحابہ و اہل بیت سے اتنا والہانہ تعلق کس بنیاد پر ہے۔ چنانچہ اس کمیٹی نے یا تحقیق کی، جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد انہوں نے رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ میں انہوں نے یہ پیش کیا کہ یہاں دو چیزیں ایسی ہیں جہاں سے اس خطے کے لوگوں کے ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت ہو رہی ہے، جہاں سے ایمان اور عمل کا جذبہ ان کو مل رہا ہے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی کی جا رہی ہے۔ وہ دو مرکز ہیں، دو چشمے ہیں، ایک کا نام مسجد ہے، ایک کا نام مدرسہ ہے۔ تو انگریز نے، ان کی سرکار نے اپنے جو کاغذات تھے اس میں دیکھا کہ جن اسکولوں کو، جن کالجز کو ہم گرانٹ دیتے ہیں، ہم تعاون پیش کرتے ہیں، جن کا خرچہ ہم برداشت کرتے ہیں، اس میں کہیں بھی نہ کوئی مسجد کا نام ہے نہ مدرسے کا نام ہے۔ آخر یہ کیسے چلتے ہیں؟ ان کا خرچہ کہاں سے آتا ہے؟ کس بنیاد پر یہ چل رہے ہیں؟ تو انہیں یہ بتایا گیا کہ یہاں کچھ والیان ریاست ہیں، یہاں نظام ہیں، راجہ مہاراجہ ہیں، کچھ جاگیردار ہیں، زمیندار ہیں۔ انہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اپنے اپنے جو علاقے سے آمدنی ہوتی ہے اس کا کچھ پرسنٹ ان مساجد اور مدارس پر ہم لگائیں گے۔ تو انگریز نے یہ طے کیا کہ اب ہم یہ نظام بناتے ہیں کہ یہ جو جاگیردار ہے اور یہ جو زمینداری ہے اور یہ جو نوابیت ہے، یہ پورا نظام اور یہ پوری بساط ہم الٹ کے رکھ دیں گے۔ جب یہ نہیں رہیں گے اور ان کو جہاں سے آمدنی ملتی ہے وہ ذرائع نہیں رہیں گے، پھر ہم یہ کریں گے کہ پورے ملک میں چپے چپے میں اپنے اسکول قائم کریں گے، اپنے کالج قائم کریں گے۔ اور اسی مقصد کے پیش نظر انہوں نے کلکتہ میں سب سے پہلے کالج بنایا اور وہاں اپنے یہاں کے عقلاء کو، دانشوران کو، مفکرین کو بلایا اور ان کے ذمے یہ کام سونپا، یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ یہاں کا نصاب تیار کریں، جس نصاب کو ہم لارڈ میکالے کا نظام اور نصاب اور سلیبس کہتے ہیں۔ ہم یہ نظام مدارس کا اور مساجد کا الٹ دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے جو بچے، ان کی نیو جنریشن، ان کی آنے والی نسلیں یہ ہمارے اسکولوں میں آئے گی، ہمارے کالج میں آئے گی، اور ہمارے کالج میں جو نصاب پڑھایا جائے گا اس میں نہ رسول اللہ کا کہیں سے تذکرہ ہوگا، نہ اسلام کا کہیں سے تذکرہ ہوگا، نہ صحابہ کا کہیں سے تذکرہ ہوگا۔ اس میں تذکرہ ہوگا تو جانوروں کا تذکرہ ہوگا، یا جانوروں کی تاریخ رکھنے والے انسان نما جانوروں کا تذکرہ ہوگا۔ انہوں نے یہ طے کیا، لیکن ان عقل کے مفلسوں کو اتنا پتا نہیں تھا کہ اس خطے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی نظام کر رکھا ہے۔ انگریزوں نے یہ پلاننگ کی اور یہ سازش رچی اور یہ تدبیر اختیار کی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس ارحم الراحمین نے اس علاقے کے چند علماء کو، مخلصین کو، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی زبان میں عباقرہ امت کو، جینیس کو، مخلصین افراد کو، جن میں سر فہرست حجت اللہ فی الارض الامام قاسم النانوتوی رحمت اللہ علیہ تھے، اور ان کے کارواں کے بے شمار مخلص افراد تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم بھوکے رہیں گے، ہم پیاسے رہیں گے، ہم سادہ زندگی گزاریں گے، قناعت والی زندگی گزاریں گے، جھوپڑیوں میں رہنے پر مجبور ہو جائیں گے، سادہ کھانا کھائیں گے، سادہ لباس پہنیں گے،
تنگی اور تشی کی زندگی کو برداشت کریں گے، لیکن ہم ان مساجد اور مدارس کو ختم نہیں ہونے دیں گے، اور یہ زرعی سلسلہ ہم آگے کی نسل تک منتقل کر کے رہیں گے۔ ادھر اللہ والوں نے یہ طے کیا، اور یہاں کی غریب عوام نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ غریب عوام نے یہ طے کیا کہ ہم انشاءاللہ ان مسجد اور مدرسوں کے اس نظام کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ ان غریب عوام نے، جن کو نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، نہ کوئی ان کا نام جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے اور وہی ان کا صلہ دے گا، یہ طے کیا کہ ہم اپنی تھوڑی سی آمدنی میں سے، علماء کرام نے لکھا کہ ایک غریب بیوہ عورت، ایک غریب کسان، ایک غریب محنت مزدوری کرنے والی عورت نے یہ طے کیا کہ میرا جو کچن ہے، جہاں میرا کھانا پکاتی ہوں میں، اس جگہ ایک ڈبہ رکھ دیا، کوئی برتن رکھ دیا، اور وہ مسجد و مدرسے کے لیے خاص کر دیا۔ جب بھی وہ کھانا پکاتی اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اس میں سے ایک مٹھی، ایک چٹکی، جتنا جس کے بساط میں ہوتا تھا وہ اس میں جمع کرتی رہتی تھی، غلہ، دانا، آٹا اور جو بھی اشیاء خوردنی ہے، اور وہ جو بھر جاتا تھا تو غریب بیوہ عورت، وہ غریب مرد اور عورت لے جا کے مسجد کے امام و مدرسے کے مدرس کو دیتے تھے کہ ہم نے اپنی کمائی میں سے، خون پسینے کی کمائی میں سے ہم نے یہ بچا بچا کر رکھا ہے، مولوی صاحب مسجد کے مکتب کو بند نہیں ہونے دینا اور مدرسے کے نظام کو ختم نہیں ہونے دینا ہے۔ ادھر اللہ کے مخلص علماء نے یہ طے کیا، غریب عوام نے یہ طے کیا۔ پھر میرے محترم بزرگوں اور علماء کرام اساتین امت، آپ سب واقف ہیں اس بات سے کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ علماء کرام، اے مخلصین امت، تم نے تمہارے بس میں جو تھا وہ کیا اور اس کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اے مسلمان غریب عوام، تمہارے جو بس میں تھا، جو بساط میں تھا، وہ تم نے کر لیا ہے۔ اب میری طرف سے فیصلہ صادر ہونے والا ہے، اور اللہ کی طرف سے ان مخلصانہ کوششوں اور مساعی کے پیچھے یہ فیصلہ صادر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے، اس ارحم الراحمین نے یہ طے کیا کہ نہ صرف مساجد بچی، نہ صرف مدارس بچے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ پچھلے 150-200 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے خطے کو، اس پورے علاقے کو کیا بنا دیا؟ علم کا مرکز بنا دیا، اسلام کا مرکز بنا دیا، تفسیر قرآن کے علوم کا مرکز بنا دیا، حدیث کے علوم کا مرکز بنا دیا، دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے مثبت اثرات آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ہمارے علماء کا، ہمارے اسلاف کا دور اندیش فیصلہ تھا، اور دور اندیش کیوں نہ ہوتا، وہ خود دور اندیش تھے۔ اس کے لیے جو انگریزی لفظ استعمال کیا حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا عالمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ جینیس افراد تھے، بہت دور کی سوچ کر انہوں نے اس نظام کو باقی رکھنے کی بھرپور کوشش کی، اور پھر اس خطے میں وہ ہوا کہ نہ صرف ہم پریشان ہیں، اب حیران ہیں، آپ حیران ہیں، نہ صرف اس ملک میں رہنے والے باشندے جو اسلام دشمنی اپنے کے جذبات اپنے دلوں میں رکھتے ہیں وہ حیران ہیں، ساری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اور دجالی قوتیں حیران و پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا گیا، یہ آخر نظام ختم کیوں نہیں ہوا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جہاں جہاں استعمار گیا ہے، جہاں جہاں سامراج گیا ہے، جہاں جہاں نو عبادتی نظام گیا ہے، انگریزوں کا نظام، وہاں پر یہ پورا نظام ختم کر دیا گیا۔ یہ اسلامی تشخص، یہ اسلامی پہچان، یہ اسلامی شعار وہاں سب ختم کر دیے گئے۔ وہ حیران و پریشان ہی کہ اس بر صغیر کے اس خطے میں وہ اپنی کوششوں میں کامیاب کیوں نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے اسلاف کی مخلصانہ مساعی اور کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور میرے بڑے اکابر علماء کی سب کے، اساتذہ کرام کی سب کے حضرات یہاں موجود ہیں، اور میرا جو روح سخن ہے وہ میرے جو رفقائے عمل ہیں، مدارس میں پڑھا رہے ہیں، معلمین ہیں، ان کی طرف ہے کہ ہمارے اسلاف نے ہم تک اسلامی علوم، اسلامی شریعت کا یہ ورثہ، یہ سرمایہ ہم تک پہنچایا، اور آج ہم فخر کے طور پر بھری مجلسوں میں، بھرے مجموعوں میں کہہ سکتے ہیں سینہ تان کر کہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ لیکن ہم اپنا بھی احتساب کریں کہ ہمارے اسلاف نے ہم تک یہ ورثہ پہنچایا ہے، یہ امانت پہنچائی ہے۔ اسلاف کے اس اثاثے کو، اس سرمایہ کو، اس امانت کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے
کیا اسلاف جیسا اخلاص والا جذبہ ہمارے دلوں میں موجزن ہے یا نہیں؟ آنے والی نسلیں فخر کے طور پر اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ہمارے بارے میں یہ شعر پڑھ سکیں گی یا نہیں پڑھ سکیں گی؟ ہمیں بھی اپنے احتساب کی ضرورت ہے۔ اسلاف کے صرف کارنامے بیان کر کے اس پر ہمیں اکتفا نہیں کرنا ہے۔ یہاں علماء کرام موجود ہیں۔ عربی ادب میں عمرو بن کلثوم کا ایک قصیدہ بہت مشہور ہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کی کسی کتاب میں نے پڑھا کہ عربی ادب میں ایک مقولہ مشہور ہو گیا ہے۔ بنو تغلب سے تعلق رکھنے والا یہ شاعر تھا، اس نے فخریہ اشعار کہے ہیں اپنی قوم اپنی خاندان کے بارے میں، اور بہت سارے اشعار ہیں۔ اس میں ایک شعر ہے جو زبان زد ہو گیا ہے، عربی ادب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی زبانوں پر وہ شعر چڑھ گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب ہمارے یہاں کسی قائد کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارا بچہ قائد بن جاتا ہے، اس کی گھٹی میں قائدانہ صلاحیت بھری ہوئی۔ تخر لہ الجبابرۃ، بڑے بڑے ظالم و جابر بھی اس کے آگے آ کے عقیدت کا سلام پیش کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا کہ الہا بنی تغلبہ قصیدۃ عمرو بن کلثوم، کہ بنو تغلب کے بعد والے لوگوں نے جو قصیدہ عمرو بن کلثوم نے کہا اپنے آبا و اجداد کے مخافر پر مشتمل، کامیابیوں پر مشتمل، تو اس قصیدے نے بعد کی آنے والی نسل کو غافل کر دیا۔ بعد کی آنے والی نسلوں نے مفاخر کے سلسلے کو وہ باقی نہیں رکھ سکے۔ تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ رابطہ کے یہ اجلاس اسی احساس کو اجاگر کرنے کے لیے ہیں اور اسی احساس کو بیدار کرنے کے لیے ہیں کہ اسلاف نے جو کارنامے انجام دیے ہمیں ان کا تسلسل برقرار رکھنا ہے، اور جو امانت ہمارے حوالے کی ہے، ہمارے سپرد کی ہے، وہ ہمیں آگے تک پہنچانا ہے۔ اور اس یقین کے ساتھ ہم تدریس کے، تربیت کے، تعلیم کے، مدارس کی ذمہ داری کے احساس کو اپنے اندر پیدا کریں اور اس کام کو انجام دیں تعلیم و تربیت کے، کہ مدارس میں پڑھائے جانے والے جو علوم ہیں، مدارس میں پڑھائی جانے والی سکھائی جانے والی جو تعلیمات ہیں، نہ صرف ہم اہل اسلام کی ضرورت ہیں، مسلمان کی ضرورت ہیں اور اسلامی ممالک کی ضرورت ہیں، بلکہ آنے والی نسل کی ضرورت یہ تعلیمات ہے۔ آنے والی نسل کی، پوری انسانیت کی ضرورت یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ اگر آپ مطالعہ رکھتے ہیں ان علماء و مفکرین کے مضامین کا جو مغربی تہذیب پر بڑی پکڑ رکھتے ہیں، گرفت رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں، وہ علماء و مفکرین لکھتے ہیں کہ اب تہذیب مغرب کا یہ آخری دور چل رہا ہے۔ جو نظام معیشت یا نظام زندگی گزارنے کا نظام، جو نظام سیاست انہوں نے پوری انسانیت کو فریب میں مبتلا کر کے انسانیت کے سامنے پیش کیا تھا، وہ سارا نظام اب ختم ہونے والا ہے۔ اب آگے نسل انسانی کو ایک نئے نظام کی ضرورت پڑے گی، اور نسل انسانی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ پوری انسانیت کو ہمارے در پہ آنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اس وقت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہوگا، اور ہمارے مدارس میں آنے والی یہ جو نسل ہے، یہ جو طلباء ہیں جن کے والدین نے ہمیں ہمارے سپرد کیا ہے، ان کی اچھی تعلیم دیں، ان کو اچھی تعلیم دیں، ان کی اچھی تربیت کریں، اور پھر عوام الناس سے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور رابطہ مدارس اسلامیہ کے ایجنڈے میں یہ شامل ہے کہ عوام الناس سے بھی ہمارا ربط رہے، اصلاح معاشرہ کی تحریک بھی ہم چلائیں، اور مضبوط ہمارا تعلق ہو، رشتہ ہو عوام سے، کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے اور کوئی ایسا وقت آئے کہ جس میں عوام کو ساتھ لینے کی ضرورت ہو، تو ہم عوام کو اپیل کر سکیں، عوام کو اپنے دوش بدوش کھڑا ہوا دیکھ سکیں۔ اور الحمدللہ مدارس اس کام کو اپنے حد تک انجام دے رہے ہیں۔ علماء کا بعض علاقوں میں اتنا مضبوط رشتہ اور تعلق ہے کہ حکومت جو پلاننگ لانی چاہتی ہے، بہت سارے علاقوں میں
پولیو کا نظام چلانا چاہتی ہے تو اس کو پہلے علماء کے در پر حاضر ہونا پڑا کہ انہوں نے اگر اس کو نکار دیا تو پھر ہماری یہ ساری پلاننگ فیل ہو جائے گی. یہ اس بات کی علامت ہے کہ علماء کی ابھی گرفت ہے عوام الناس میں, معاشرے میں. ہمیں اس کو اور آگے لے جانے کی ضرورت ہے, اور اگر ہمارے اندر یہ احساس بیدار ہو گیا اور اس رابطے سے ہم جڑے رہے, رشتے سے جڑے رہے, تو انشاءاللہ مدارس تعلیم و تربیت کے میدان میں اور ترقی کریں گے کہ اٹھ اور ابز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے ہی دور کا آغاز ہے. اسی بات پر میں اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ.